بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، روزمرہ زندگی میں ہمیں اپنے تمام امور کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے۔ بسم اللہ کی معنی یہ ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے ابتدا کرتا ہوں جو الہ ہے، سچا معبود ہے اور تمام تر عبادت کا اکیلا مستحق ہے۔ اور رحمان الرحیم کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ بہت عظیم اور انتہائی کشادہ رحمت والا ہے، وہ رحمت جو ہر چیز سے وسیع ہے اور ہر جاندار کو عام ہے۔ یاد رہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے اور بہت پسندیدہ عمل ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے، اس کے پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے اور لوگوں کو اس کا شوق دلایا ہے۔ آپ کی مبارک زندگی سے یہ عمل باقاعدہ ثابت ہے۔ جب آپ اپنے گھر سے باہر تشریف لاتے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے۔ جب کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ بسم اللہ پڑھ کر ابتدا فرماتے، یہاں تک کہ دنیا کے آخری مرحلے میں بندے کو جب قبر میں اتارنے لگتے تو بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ کے الفاظ اپنی زبان سے ادا فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھانے لگے تو اللہ کے نام سے ابتدا کرے، اگر شروع میں بھول جائے تو یاد آنے پر یوں پڑھ دے، بسم اللہ اول و آخر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم میں سے کوئی شخص اپنا لباس اتارنے لگے تو بسم اللہ پڑھ لیا کرے کہ اس سے انسانی شرمگاہ اور جنات کی نگاہوں کے درمیان ایک آڑ واقع ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے وضو کے آغاز میں اللہ کا نام نہیں لیا گویا اس کا وضو ہوا ہی نہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوں مت کہو شیطان برباد ہو جائے، یعنی اسے گالی دو گے تو وہ اس سے اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ پورے گھر کی مانند پھیل جاتا ہے اور خوشی سے کہتا ہے میں نے اپنی طاقت سے اسے پچھاڑ دیا ہے۔ اس کی بجائے بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ اگر تم نے یہ پڑھ لی تو اس سے وہ اس قدر چھوٹا ہو جاتا ہے کہ مکھی کی مانند بن جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کے وقت گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کر بند کیا کرو، اس لیے کہ جو دروازہ نام اللہ کے ساتھ بند کیا جائے اسے شیطان بھی کھول نہیں سکتا۔ بسم اللہ نزول برکت کا سبب ہے، یہ برے اثر کو روکتی اور شر کو دفع کرتی۔ نیز اس کے بارے میں ابن کثیر نے نہایت عمدہ بات لکھی ہے کہ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا امر شرعی ہے تاکہ اس کام میں برکت پڑ جائے، اس کو پورا ہونے کے لیے اللہ کی مدد شامل ہو جائے، نیز وہ کام شرف قبولیت پا جائے۔ اور حدیث میں آیا کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے، یعنی اس کی برکت ہو جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے وہ نامکمل اور ادھورا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرو۔ صبح کو بیدار ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکلو تو بسم اللہ پڑھو، ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم دی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تعلیم کیوں دی گئی ہے؟ کیا یہ کوئی منتر یا وظیفہ ہے جو اس کے پڑھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اگر غور کریں تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کو جائز دنیاوی مشاغل میں لگنے کی اجازت بھی دے دی۔ تو جب انسان دنیا کے مشاغل میں لگتا ہے تو وہ مشاغل اس کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس میں انعامات پیدا کرتے ہیں، اور یہ انسان کی فطرت ہے، کیونکہ دنیا اس کو اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے، لہذا اس کی اہمیت دل میں کچھ زیادہ پناہ گزین ہو جاتی ہے۔ آخرت چونکہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، اس لیے اس کی اہمیت پس پشت چلی جاتی۔
اب انسان دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے، روزی کما رہا ہے، ملازمت اور زراعت کر رہا ہے، تجارت اور صنعت کر رہا ہے۔ اس میں لگنے کے نتیجے میں دن رات اسی کے خیالات اور تصورات اس کے ذہن میں آتے رہتے ہیں اور اس میں انہماک پیدا کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور آخرت سے ان چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا رہتا ہے، اور یہ غفلت ہی اصل میں تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس لیے اس غفلت کو دور کرنے کا راستہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ساتھ ایسا رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ خواہ وہ کسی بھی کام میں لگا ہوا ہو لیکن اس کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اور اس کو صوفیہ اکرام تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ تو غفلت کا علاج تعلق مع اللہ ہے کہ آدمی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ قوی کر لے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر مضبوط رشتہ اور تعلق قائم ہو جائے کہ ہاتھ تو دنیا کے کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے تو غفلت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہ شیطان اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے اور نہ نفس اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے اور رشتہ درست ہو جائے۔ یہ تعلق کس طرح پیدا ہو اور کس طرح انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ اپنا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوشگوار رکھے۔ تو اس تعلق مع اللہ کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ جب بھی کوئی کام کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، جس کی معنی یہ ہے کہ یہ کام میں اللہ کے نام پر کر رہا ہوں، اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ کام کیسے کر سکتا تھا۔ جب آدمی یہ سمجھ کر بسم اللہ پڑھے گا تو دنیا کے کسی بھی کام میں غافل شمار نہیں ہوگا۔ سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بسم اللہ کی تاکید تو فرمائی ہے لیکن ہر چیز پر بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں کیا۔ یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ اگر فرض بنا دیتا تو نہ پڑھنے کا ہر وقت گناہ ہوتا، اس لیے فرض نہیں بنایا۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ بغیر بسم اللہ والے کام میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ برکت بھی عجیب و غریب چیز ہے۔ یہ برکت وہ چیز ہے جو کسی گنتی میں نہیں آتی، کوئی میٹر اس کی پیمائش نہیں کر سکتا اور کوئی آلہ اس کو ناپنے کے لیے ایجاد نہیں ہوا۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز میں زیادہ کام نکل آئے، اور بے برکتی کے معنی یہ ہے کہ بہت ساری چیز ہے لیکن اس میں فائدہ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو تھوڑے وقت میں بہت سا کام کر لیتے ہیں، تھوڑا کھانا ہے لیکن پیٹ بھر گیا، تھوڑی سی نیند کی لیکن انسان کو بہت سی سیرابی حاصل ہو گئی، اور بہت سے لوگ ہیں جو بہت سا کھانا کھاتے ہیں لیکن اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ تو جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو آپ کا رابطہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا، اور اب جو کام آپ کریں گے اس میں برکت بھی ہوگی۔ وہ سارے کا سارا تعلق مع اللہ کے ماتحت آ جائے گا اور غفلت آپ سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ پانی ہمارے ہاتھ میں پہنچانے کے لیے کائنات کی کتنی چیزیں استعمال ہوئی ہیں۔ سمندروں سے پانی کو بادلوں نے مونسون کی شکل میں اٹھایا، اور وہ مونسون بادل پانی اٹھا کر ہزاروں میل کا سفر طے کر کے ہم تک پہنچے۔ اگر انسان سے کہا جاتا کہ بھائی ہم نے سارا پانی سمندر میں بھیج دیا، جاؤ وہاں سے جا کر پانی اٹھا لاؤ اور پیا کرو، اول تو انسان کے بس میں ہی نہیں تھا کہ وہاں سے پانی لے آتا، اور اگر لاتا بھی تو کڑوا پانی پینے کے لائق ہی نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مانسون کی شکل میں پانی اس طرح اٹھایا کہ اس میں خود کار مشین لگی ہوئی ہے کہ وہی کڑوا پانی جب بادل میں پہنچتا ہے تو میٹھا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی پانی کو برسایا۔ اگر یہ کہا جاتا کہ ہم پانی برسا رہے ہیں، ہمارا کام ختم ہو گیا، اور اب تم سال بھر کے لیے جمع کر کے رکھ لو، تو کسی انسان کے بس میں نہیں تھا کہ اسے سال بھر کے لیے ذخیرہ کر کے رکھتا۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو اونچے اونچے پہاڑوں پر بسایا، اور پہاڑوں پر خود کار فریزر لگے ہوئے ہیں جو اس پانی کو برف بنا کر پورے سال کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس طرف اشارہ کر دیا
کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور زمین میں اس کو ٹھہرا دیا، اور اسی طرح بادلوں کو پہاڑوں پر برسا کر برف کی سلیں لگا دی۔ اور اگر یہ کہا جاتا کہ ہم نے پہاڑوں پر فریزر بنا دیا، اب جاؤ اور جا کر وہاں سے لے آؤ، تو کس کے بس میں تھا وہاں سے جا کر لانا؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا کہ اپنی شعائیں برسا، اور شعاؤں کے ذریعے پہاڑوں سے برف کو پگھلایا اور دریا بنائے، اور دریا کی شکل میں پانی ساری دنیا میں پھیلا دیا، اور پھر ان دریاؤں کے ذریعے زمین کی رگوں کا ایسا نظام بنایا کہ وہ پانی وہاں سے رس رس کر زمین کے چپے چپے پر پہنچا کہ ذرا زمین کھودو اور وہاں سے پانی نکل آئے، اور وہ پانی ہمارے پاس آیا اور ہم نے ایک ہی لمحے میں گٹ گٹ کر کے سارا پانی پی لیا، اور کبھی نہ سوچا کہ پانی ہم تک کس طرح پہنچا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی سورہ الواقعہ میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ دیکھو یہ پانی جو تم پی رہے ہو آسمان سے ہم نے اتارا ہے یا تم نے اتارا؟ اس لیے سامعین، پانی پینے سے پہلے جو بسم اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے وہ اصل میں اس بات کا اعتراف ہے کہ میرے مالک نے یہ جو پانی ہم تک پہنچایا ہے نہ جانے کتنی طاقتوں کو خرچ کرنے کے بعد پہنچایا۔ اور جب بسم اللہ پڑھ کر بندے نے ایک مرتبہ یہ اعتراف کر لیا تو اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ گیا۔ تعلق جڑنے کے نتیجے میں کم از کم اس پانی میں غفلت نہیں ہوگی اور وہ اس کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور یہ سارا فلسفہ ہے ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا۔ اگر ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا اور اس پر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔